الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے وقف کیا ہے، وقف بورڈ کیا ہے، اور وقف کے متعلق جو کل پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا ہے وہ کیا ہے، اور اس بابت میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ کل جو پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ وقف سے متعلق ہے۔ جو وقف کی جائیدادیں ہیں، وقف کی جو املاک ہیں، اس سے متعلق ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 1923 سے ایک پورا نظام، ایک پورا سسٹم ہے وقف کا، وقف بورڈ کا۔ اس میں کئی مرتبہ ترمیم یعنی تبدیلی ہوئی، اس کے ایکٹ میں تبدیلی ہوئی، اس کے قانون میں تبدیلی ہوئی، اس کے بورڈ بنائے گئے، اور تقریباً تمام ریاستوں میں اس کے بورڈ موجود ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ جو وقف کی املاک ہیں، وقف کی جائیدادیں ہیں، ان کا انتظام و انصرام دیکھا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، اور اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کو غریبوں اور مسکینوں تک پہنچایا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ وقف کیا ہے، یہ وقف کی جائیدادیں کیا ہیں، یہ وقف کے املاک کیا ہیں، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ دین اسلام جس طرح ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت اپنے بدن سے کریں، جسمانی اعتبار سے اللہ کی عبادت کریں، اسی طرح دین ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ مالی عبادت بھی کرو۔ مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت تو زکوٰۃ ہے، کہ ہر مسلمان جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، وہ سال بھر میں ایک مرتبہ 2.5% اپنی زکوٰۃ نکالے۔ اس کے علاوہ یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید نے جگہ جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنے عمل سے، صحابہ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں
غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، سماج کے ناداروں کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ براہ راست آپ کسی کو اس کا مالک بنا دیں۔ آپ نے کوئی رقم اللہ کی راہ کے لیے بطور صدقہ، بطور خیرات نکال دی اور آپ نے کسی کو اس کا مالک بنا دیا، دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو گھر خرید کے دے دیا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، کسی کا علاج کروا دیا، کسی یتیم کی کفالت کر دی، کسی بیوہ کی کفالت کر دی۔ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید جگہ جگہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَى آخر آیا، کہ صرف محض نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور اپنی حد درجہ مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ جگہ جگہ یہ ترغیب ہے۔ میں نے ایک آیت شروع میں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، بہترین قرض ادا کرے، اللہ کو ادا کرے، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو بڑھاتے ہیں اور کئی گنا بڑھا کر واپس کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے یہاں۔ تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ ایک اہم عمل ہے جسے علماء نے مستحب قرار دیا ہے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس کی برکتیں ہمیں دکھلاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا اجر بہت بڑا ملنے والا ہے، بہت بڑا اجر، کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمانے والے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج کے جو غریب و مسکین ہوتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے، ان کی مدد ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ سرخرو ہوتے ہیں، اور پھر ان کی دعائیں اور جو بھی ان کی مدد کے بعد جو اثرات مرتب ہوتے ہیں بھلائی کے، ان سب میں آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ براہ راست میں آپ کو مالک بنا دوں، آپ مجھے مالک بنا دیں، آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو گھر دے دیں، کسی کا علاج کرا دیں، کسی کی تعلیم کا انتظام کرا دیں، کسی کی شادی کرا دیں، یا اور اسی طرح کی کوئی مدد براہ راست کر دیں۔ ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی مال، کوئی جائیداد یا کوئی ایسا سرمایہ اللہ کی راہ میں وقف کر دے بطور صدقہ جاریہ، اسے بیت المال کو دے دے، اسے کسی کا مالک نہ بنائے، لیکن اسے اللہ کی راہ میں دے دے کہ بھئی یہ میں نے وقف کر دیا، یہ کنواں ہے میں نے وقف کر دیا، یہ زمین ہے میں نے وقف کر دیا، یہ زمین ہے میں نے فلاں مسجد کو دے دی، یہ جائیداد ہے میں نے یہ فلاں مدرسے کو دے دیا، یا یہ کہ میں نے بیت المال کو یہ اتنی بڑی زمین دے دی، اس نیت سے دے دی کہ اب اس سے
جو بھی کمائی ہوگی وہ غریبوں اور مسکینوں میں خرچ ہوگا. اسی کو وقف کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی ایسی چیز جو باقی رہنے والی ہے، آپ نے اسے وقف کر دیا. اس چیز کا مالک تو آپ نے کسی کو نہیں بنایا، لیکن اس کی جو آمدنی ہے، اس کا جو فائدہ ہے، آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ سب کو ملے، غریبوں کو، مسکینوں کو اور تمام مسلمانوں کو ملے. اسی کو وقف کہتے ہیں. یہ وقف کا جو سلسلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ یہاں ایک شاندار مسجد تعمیر ہونی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے خالی. آپ نے معلوم کیا یہ کس کی جگہ ہے. لوگوں نے کہا کہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے. انہیں بلایا گیا. ایک کا نام سہل تھا اور ایک کا نام سہیل. آپ نے اس سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں مسجد بنائیں، کیا آپ ہمیں یہ جگہ دینا چاہیں گے، دیں گے؟ ان بچوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جگہ ہم آپ کو یوں ہی دیتے ہیں، آپ یہاں اللہ کا گھر بنائیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم دینا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر دینا چاہتے ہو تو اب اس کی قیمت لینا پڑے گی، کیونکہ ہم کسی یتیم کا مال اس طرح نہیں لے سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی، اور قیمت ادا فرمانے کے بعد اب اس مسجد نبوی کی جگہ کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا. اب وہ مسجد نبوی کی جگہ آج تک بلکہ قیامت تک وقف ہے. اب وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس پر خالص اللہ کی ملکیت ہے. یاد رکھیے اچھی طرح، جو چیزیں وقف کر دی جاتی ہیں اس پر نہ وقف کرنے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے اور نہ کسی اور کی، بلکہ وہ خالص اللہ کا حق ہوتا ہے. وہ اس پر جو ملکیت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہو جاتی ہے. اب وقف کرنے والا بھی سوچے کہ نہیں اس میں میں کچھ اور کر دوں یا اس کو واپس لے لوں تو نہیں لے سکتا، دوسرے بھی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں. اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک کنواں تھا جو بہت میٹھے پانی کا کنواں تھا. عام طور پر عربوں میں پانی ہی نہیں ہوتا تھا، اور پھر کنواں ہونا ہی بہت بڑی بات تھی. اور پھر ایسے ریگستانی علاقے میں کوئی میٹھے پانی کا کنواں ہو تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں 1,00,000 درہم خرچ کیا اور اس کنویں کو خریدا اور اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہ خریدنے والا بھی اس کا مالک نہیں ہے، بیچنے والا بھی اس کا مالک نہیں ہے، اب اس کی ملکیت اللہ کو پہنچ گئی. اب اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ خریدنے والا بھی، یہ بیچنے والا بھی اور عوام بھی. اور وہ کنواں بھی آج بھی موجود ہے. وہ آج سعودی عرب میں گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. اسی طرح کی تاریخ ہمارے ملک میں بھی ہے. ہم لوگ غور کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ وقف کہاں ہے، یہ وقف کی جائیدادیں کیا ہیں، ان کی املاک کیا ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 1000 سال تک تقریباً ہماری یہاں حکومت رہی ہے مسلمانوں کی. تو ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ بادشاہوں نے، نوابوں نے، جاگیرداروں نے اور یہاں تک کہ بہت سے ہندو راجاؤں نے بھی مسلمانوں کے لیے، مسلم عوام کے لیے، مسلمانوں کے غریبوں کے لیے
بہت سی جائیدادیں زمینیں وقف کی ہیں، کہیں مسجد کے لیے، کہیں خانقاہ کے لیے، کہیں مدرسوں کے لیے، کہیں یونیورسٹی کے لیے، کہیں کسی اور تعلیمی ادارے کے لیے، اور کہیں یوں ہی جو ہے بہت سی زمینیں وقف کر دی کہ بھائی یہ اتنے سارے کھیت ہیں، اس سے جو آمدنی ہوگی وہ غریبوں کو جائے گی۔ اس طرح یہ پوری شروع سے تاریخ رہی ہے، اور اخیر تک یہاں تک کہ انگریزوں کا زمانہ آیا تو انگریزوں نے بھی اس میں تھوڑی سی بے ایمانی کی، اور ان کے جانے کے بعد پھر باقاعدہ ہماری گورنمنٹ نے جب ملک آزاد ہوا تو کئی قوانین بنے وقف بورڈ کے، اور کوشش یہ کی گئی کہ یہ تمام جو جائیدادیں ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، ان کا ایک پورا بورڈ قائم کیا گیا، پورا محکمہ قائم کیا گیا، اس کا انتظام و انصرام ان کے ہاتھوں میں دیا گیا کہ یہ وقف کی جائیدادیں ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی بدعنوانی یا کوئی بے ایمانی یا کسی طرح کی اور خرد برد نہ ہونے پائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ چاہے ہماری غفلت کہیے یا کچھ لوگوں کی بدنیتی کہیے کہ ہمیشہ ان وقف جائیدادوں میں خرد برد ہوتی رہی۔ زمین مافیاؤں نے کتنا قبضہ کر لیا، کتنی بڑی بڑی کمپنیوں نے قبضہ کر لیا، کتنا خود وقف بورڈ کے ذمہ داروں نے بیچ کھا لیا، اس طرح کی بدعنوانیاں چلتی رہی ہیں۔ لیکن جو بھی ہے، اب بھی ایک بہت بڑی املاک، بہت بڑی جائیداد وقف بورڈ کے پاس ہے۔ بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا تو ہندوستان میں سب سے زیادہ جو زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، وہ ریلوے کے پاس ہے نمبر 1 پر۔ نمبر 2 جو ہمارا ڈیفنس کا محکمہ ہے، وزارت دفاع، اس کے پاس ہے، اور نمبر 3 پر اوقاف کے پاس ہے، وقف بورڈ کے پاس۔ اتنی جائیدادیں ہیں، تقریباً 9 لاکھ جائیدادیں پورے ملک میں ہیں، 9 لاکھ، اور تقریباً 10 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں وقف بورڈ کے پاس۔ اتنی زمینیں، اب اس میں کتنی لاکھ اور کتنے ہزار جائیدادوں کا تو گھپلا ہو چکا، گھوٹالہ ہو چکا ہے الگ الگ ریاستوں میں۔ وہ اس وجہ سے کہ نمبر 1 تو ہم اور آپ جاگرک نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں وقف کی جائیدادیں کہاں ہیں، ان کا کیا استعمال ہے، یا ان کا کیا فائدہ ہے، یا کیا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہہ دوں کہ ہماری تنظیموں نے بھی جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قوانین بننے لگے یا اس طرح کی باتیں آئیں تو آوازیں اٹھائیں، لیکن صحیح کوئی راہ عمل بنا کر اس سے غریبوں کو فائدہ ہو اور اس کا صحیح انتظام و انصرام ہو سکے، کچھ زیادہ کیا نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا۔ اب ہماری موجودہ گورنمنٹ نے، موجودہ حکومت نے اس پر ایک بل لایا ہے، کل پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے، جس میں جو پہلے کے قوانین تھے اس میں تقریباً 44 تبدیلیاں ترمیم کی گئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی وہ بل پاس نہیں ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آگے کب تک کیا ہوتا ہے وہ آگے کے حالات بتائیں گے۔ لیکن گورنمنٹ نے اس بات کو بہانہ بنا کر، گورنمنٹ کی طرف سے جو صفائی دی جا رہی ہے وہ یہی دی جا رہی ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وقف میں، وقف کی جائیدادوں میں یا وقف بورڈ میں، وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ مافیاؤں کا قبضہ ہوتا رہا، گھوٹالے ہوتے رہے، لوگوں کے ناجائز قبضے ہوتے رہے، جو اصل حق تھا غریبوں اور مسکینوں کا ان تک نہیں پہنچا۔ گورنمنٹ یہی بات کہہ رہی ہے، اور یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، بالکل اس میں سب شامل رہے ہیں، چاہے کوئی حکومت رہی ہو یا وقف بورڈ رہا ہو یا یہ کہ خود ہمارے لوگ، یہ تو حقیقت ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو ترمیم آ رہی ہے، 44 ترمیمات آئی ہے، وہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ساری ترمیم پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا، آپ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہوگا،
لیکن اس میں 2-3 بڑی تبدیلیاں ہیں. نمبر 1 یہ کہ ابھی تک پوری ملکیت جو وقف بورڈ کے پاس ہوتی تھی، کسی بھی زمین کے بارے میں کہ یہ وقف بورڈ کی ہے کہ یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ ساری شواہد کے ساتھ، سارے دستاویزات کو دیکھنے کے بعد وقف بورڈ اس کا ذمہ دار ہوتا تھا اور عدالت اس کا فیصلہ کرتی تھی. اب یہ سارا حق جو ہے وہ کلیکٹر کو جا رہا ہے. کسی بھی شہر کا کلیکٹر یا ڈپٹی کلیکٹر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب اس میں بے ایمانی یا بدعنوانی کے کتنے چانسز بڑھ جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بھی اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے کہ اب جو وقف بورڈ میں صرف مسلمان ہوا کرتے تھے، اس میں نان مسلم بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے گا. ان کو بھی اس میں جاب ملے گی، وہ اس کے انتظام و انصرام کو وہ بھی دیکھ سکیں گے. اب ظاہر ہے کہ وقف بورڈ کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کا فیصلہ جو بھی ہونا ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم بھائی کیسے کر سکتا ہے، اس کو کیا معلوم ہوگا. تو اب یہ ہوگا یہ کہ اب وہ جس کی جو مرضی چاہے گی اس طرح کے فیصلے ہوں گے. ابھی تک جو معاملہ شریعت کے مطابق چلتا تھا یا علماء فیصلہ کرتے تھے، مفتیان فیصلہ کرتے تھے، وہ حق بھی تقریباً چھن جائے گا اگر یہ بل پاس ہوتا ہے. اس طرح کے اور بہت سی ترمیمات ہیں جس کی تفصیلات آپ کو اس کا جو بل پیش کیا گیا ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی آ چکا ہوگا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یا یہ کہ بہت سی چیزیں پارلیمنٹ کے کل ڈسکشن میں بھی بات سامنے آئی ہے، اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں اور آپ کو جو کرنے کا کام ہے وہ سمجھیے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی اگر وقف کی جائیداد ہے، کسی حال میں بھی ہے، تو ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ بھائی یہ میرا نہ حق ہے نہ آپ کا حق ہے، یہ خالص اللہ کی ملکیت کی چیز ہے. اب اگر میں اور آپ کوئی بھی ناجائز قبضہ کرتے ہیں تو وہ ناجائز قبضہ ہی ہوگا. اور میں نے پچھلے ہفتے ہی یہ حدیث سنائی تھی کہ اگر کوئی ایک بالغ زمین بھی ناجائز قبضہ کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. یاد رکھیے، کسی کے پاس بھی، چاہے ہمارے لیڈروں کے پاس ہو، ادیوگ پتیوں کے پاس ہو، بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس ہو، کارخانوں کے پاس ہو، کسی کے پاس بھی ہو، تو اسی ذاتی ملکیت سے نکال کر وقف بورڈ میں دینا چاہیے اور یہ شیور کرنا چاہیے کہ بھائی یہ خالص اللہ کی ملکیت ہے اور اس کا فائدہ تمام مسلمانوں کو اور خاص طور سے جو غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، مطلقہ ہیں ان تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جائیداد ہماری اگر ہمارے اس ملک میں ہے تو اس کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے میرا اور آپ کا ایک بڑا یوگدان بنتا ہے. آج غور کریں آپ کہ اتنی بڑی جائیداد ہے جو خالص مسلمانوں کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے اور اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو جانا چاہیے، کسی اور کو نہیں، خالص مسلمانوں کی. اور مسلمان کس حالت میں ہے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ تعلیمی، معاشی، ہر اعتبار سے دلتوں سے بھی بدتر ہے. اور اس کے پاس اس کے باپ داداؤں، اس کے بزرگوں کی وقف کی ہوئی جائیدادیں اتنی ہیں کہ گورنمنٹ کے کسی محکمے کے پاس اتنا نہیں ہے. 10 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں. غور کریں آپ. تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے میرا اور آپ کا یوگدان کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم تو افراد ہیں، ایک ایک شخص سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی تنظیموں کو، اپنی تحریکوں کو، جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ آواز اٹھا رہا ہے، جمعیت علماء ہند کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دیں گے ہم انشاءاللہ.
اور کوئی ہمارے لائق، جیسے بہت سے وکلا ہوں گے جن کو اس کی باریکیاں معلوم ہیں، بہت سے اور ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی خدمات دے سکتے ہیں، تو وہ آگے بڑھ کر ان تنظیموں سے رابطہ کریں اور کہیں کہ بھائی میں یہ خدمت دے سکتا ہوں، میں یہ کروا سکتا ہوں، یا آپ کے علاقے میں کوئی زمین ہے جو وقف بورڈ کی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں نے ناجائز قبضے کر رکھے ہیں، تو اس کی نشاندہی کیجئے۔ جو بھی میرا اور آپ کا یوگدان ہو سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جاگروک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں جو آواز اٹھا رہی ہیں، ان کو اور متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ گورنمنٹ بل پاس کرے تو کیوں آپ جاگتے ہیں؟ کیوں جاگتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ عدالتوں سے فیصلے کیوں نہیں کرواتے؟ ہم آپ کو اپنا نمائندہ مانتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں ان وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کا انتظام کرتے؟ کیوں نہیں جہاں کہیں ناجائز قبضے ہیں اس کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیتے، یا وقف بورڈ کو دلواتے، عدالتوں سے چارہ جوئی کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں ہمارا مزاج ہو گیا ہے، ہمارا بھی اور ہماری تنظیموں کا بھی، جب کوئی ایکشن کرے گا تو ہم ری ایکشن کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کوئی عمل آئے گا تو ہمارا اپنا کوئی مزاج ہی نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی لاہ عمل ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو بھی بے ایمانیاں ہوئی ہیں، بدعنوانیاں ہوئی ہیں وقف بورڈ میں، کن لوگوں نے کیا ہے؟ ہمارے ہی لوگوں نے کیا۔ کون تھے یہ ذمہ دار؟ کون تھے وہ وقف بورڈ میں بڑے بڑے عہدوں پر؟ ہمارے ہی لوگ تھے، مسلمان ہی تھے۔ اور یہی حال رہا تو یہ ایک بھی جائیدادیں نہیں بچیں گی، آگے یا تو سب بک جائیں گی اور بڑے بڑے لوگ کمپنیاں اس پر قبضہ کر لیں گی، یا یہ کہ جو بھی ہو سکے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آج ہے بھی تو کیا اس کا فائدہ ہمارے غریبوں مسکینوں تک پہنچ رہا ہے؟ یہ بھی تو سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ وقف بورڈ سے سوال کیا جائے، ہماری ان تنظیموں اور تحریکوں سے سوال کیا جائے کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جو جائیدادیں وقف کی تھیں، ان کا فائدہ ہماری عوام کو کہاں پہنچ رہا ہے؟ کتنی بیوائیں ہیں بیچاری جو گھر کے لیے ترس رہی ہے، کتنی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کتنے یتیم ہیں جو بلکتے ہیں۔ کون ان کا ذمہ دار ہے؟ اتنی بڑی جائیداد ہے وقف بورڈ کی، کیا اس کا فائدہ ان تک نہیں؟ بھئی ہمارے بزرگوں نے یہ جو بڑی بڑی جاگیریں وقف کی تھی، یہ عوام کے لیے، عوام کے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، یہ ان آفیسروں کے لیے نہیں، ان بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے نہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں قبضہ کر رہی ہیں، یا لوگ آ کے اس میں اپنے اپنے محل بنا رہے ہیں، اور بہت زیادہ سے زیادہ جہاں 10-10 لاکھ روپے کرایہ ہونا چاہیے وہاں 1500 کرایہ دے کے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کا شکوہ کیا کریں گے آپ؟ سب کر رہے ہیں شکوہ، پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا؟ یہ آستین کے سانپ تو ہمارے اندر خود ہیں موجود۔ یہ سارے گھوٹالے جو ہوئے ہیں، جو وقف بورڈ کی جو یہ درگت بنی ہے، یہ کنہوں نے کیا ہے؟ ہمارے لوگوں نے کیا ہے۔ اور جب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے تو پھر صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کی درگت بنائیں۔ خیر، تو یہ ایک اہم معاملہ ہے جو اس وقت آیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ذرا سا معلوم تو ہو کہ کیا ہے وقف بورڈ یا وقف کی جائیدادیں، یہ ذرا معلوم کیجئے اپنے تئیں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی تنظیموں اور تحریکوں کو اور متحرک کر سکتے ہیں، یا ان کی آواز پر کوئی لبیک کہنے کی بات آئے تو ہم لبیک کہیں گے، اور آگے کیا معاملہ بنتا ہے اس میں ہم ان کے ساتھ دیں، لیکن ساتھ میں ان سے بھی جواب دہی لیں۔
اگر ہم جمعیت کا ساتھ دیتے ہیں تو جمعیت سے معلوم بھی کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر ہم مسلم فضلہ بورڈ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ دیں گے, ہمیشہ ساتھ دیں گے, لیکن یہ معلوم کرنے کا بھی حق ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. وقف بورڈ کا ہم ساتھ دیں گے تو وقف بورڈ سے یہ معلوم کرنے کا بھی ادھیکار ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. ہم جب ساتھ دینے کا موقع آئے تو ہم ساتھ دیں, آگے آگے چلیں, ہر جگہ آگے ہم رہیں, لیکن کیا یہ حق نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے آگے؟ یہ بھی حق ہمیں ہونا چاہیے. اور بالکل آگے بڑھیے, معلوم کیجئے اپنے لیڈروں سے, تب یہ بات آگے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.